جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیا ہوٹل سے اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ صبح 10 بجے بستر پر جو گری، 4 بجے شام سے پہلے اس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ پچھلی رات کے واقعات اسے خواب کی طرح یاد آ رہے تھے اور اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان کی صحت پر یقین ہی نہ آ سکے گا۔ ذہن پر اسی قسم کے اثرات محسوس ہو رہے تھے جو کسی ڈراؤنے خواب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اتنا سو چکنے کے بعد بھی اس کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی۔ 8 بجے فون کی گھنٹی بجی اور جولیا سر سے پیر تک لرز گئی۔ پچھلی رات کے تجربات نے اس کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ X2 ہی کا فون ہوگا اور آج رات پھر۔ بہرحال اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے X2 کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ تم سو چکی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ یس سر، میں اب جاگ رہی ہوں۔ پچھلی رات کے تجربات کیسے رہے؟ بھیانک اور غیر متوقع۔ دوسری طرف سے ہلکا سا کہکا سنائی دیا اور کہا گیا، عمران بڑا اچھا جا رہا ہے جولی۔ نہ تو ابھی تک وہ مجھ سے الجھا ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی کام بگڑا ہے۔ جھونپڑے والے واقعہ میں تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ وہ تنہا بھی درجنوں پر بھاری پڑتا ہے۔ ایسی ہی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ اور ہاں، یہ صفدر سعید بھی کام کا لڑکا ہے۔ اس سے اتنی اچھی توقعات نہیں تھی۔ اور یہ تمہارے ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر تو بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں ان سب کو چھانٹ دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو عمران ہی کے ذریعے گورن کریں گے۔ نہیں، تمہاری حیثیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ عمران کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپ سکتا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جولیا نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بولی، لیکن یہ قصہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اب یہ قصہ بہت طویل ہو گیا ہے جولی، دوسری طرف سے آواز آئی، اور ہمیں جلد ہی اس کا تدارک کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے، اور یہ لوگ ایک مغربی ملک کے ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مرکز آزاد سرحدی علاقہ شکرال ہے، لیکن یہ شکرال کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس علاقے میں بھی کوئی شکایت نہیں رہی۔ وہ تو ایک خطرناک علاقہ ہے جناب۔ جولیا نے کہا، ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر ہمسایہ ممالک سے وہ صرف مویشیوں کی تجارت کرتے ہیں اور اسی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ کیا وہ ہمارے ملک کے خلاف کسی سازش میں حصہ لے رہے ہیں؟ یقیناً ان لوگوں کے پاس سے جو کاغذات برآمد ہوئے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ فی الحال ان کا ایک پروگرام یہ تھا کہ ایک مغربی ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، اسی کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ اور وہ اسپینی جو میٹرو میں مقیم تھا دراصل شکرال ہی کا باشندہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک اور جتنے بھی گرفتار ہو سکے ہیں دیسی ہی ہیں۔ اس اسپینی سے آپ نے بہت کچھ معلوم کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں۔
تو پھر ہم اس سفر پر کب روانہ ہوں گے؟ میں ابھی اس کے متعلق غور کر رہا ہوں. اس میں کئی دشواریاں ہیں لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے. اگر شکرال اس قسم کی سازشوں کا مرکز بنتا رہا تو ہمیں ہر وقت خطرات سے دوچار رہنا پڑے گا. یہ سفر یقیناً بہت مشکل ہوگا. مشکل سے بھی کچھ زیادہ. خیر، اس کے متعلق تو کچھ سوچنا ہی نہ چاہیے کیونکہ سفر تو ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا. سوال یہ ہے کہ شکرال میں داخلے کی صورت کیا ہوگی؟ کیوں؟ کیا اس میں بھی کوئی دشواری پیش آئے گی؟ بات یہ ہے کہ وہاں اجنبی لوگ آسانی سے پہچان لیے جائیں گے. میک اپ؟ عقل استعمال کرو. کیا تم شکرالی بول سکو گی؟ نہیں جناب. پھر میک اپ کس کام کا؟ کیا گنگوں کی ایک پوری ٹیم وہاں کوئی بستی بسائی جائے گی؟ یقیناً دشواری ہوگی جناب. تمہارے ساتھیوں میں سے صرف 2 آدمی اچھی طرح شکرالی بول اور سمجھ سکتے ہیں، عمران اور صفدر سعید. اوہ، تو کیا اسٹاف میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ یہی ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو اس سازش کا علم بہت پہلے ہو چکا تھا. یہی بات ہے. بہت دن ہوئے کانوں میں بھنگ پڑی تھی. پھر جب ڈاؤن فریزر پر نظر پڑی تو مجھے چونکنا پڑا. وہ اسپینی ضرور بول سکتا ہے لیکن اسپین کا باشندہ نہیں ہو سکتا. اس کے خد و خال شکرالیوں کے سے ہیں. البتہ ان میں ہلکی سی جھلک اس قسم کی ضرور ملتی ہے جس کی بنا پر اسپینی ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کی دانست میں ان کا پورا گروہ گرفتار ہو چکا ہے؟ کسی حد تک یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے مگر یقین کے ساتھ کوئی حکم لگانا درست نہ ہوگا. البتہ اگر ڈاؤن فریزر کے ہونٹ کھل سکتے تو لازمی طور پر تصدیق ہو جاتی. اچھا خیر، اس سلسلے میں مزید غور کرنے کے بعد تمہیں اطلاع دی جائے گی. فی الحال تم صفدر کو فون کرو کہ وہ عمران سے مل لے. بہت بہتر جناب. جولیا نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا. عمران ایک آرام کرسی پر پڑا اونگ رہا تھا مگر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ اونگ رہا تھا. ممکن ہے اس وقت اس پر 14 طبق روشن ہو رہے ہوں کیونکہ اس کے ظاہر سے اس کے متعلق کوئی اندازہ لگا لینا آسان کام نہیں تھا. دفتن کال بیل کی آواز سے چونک پڑا. دروازہ اندر سے بولٹ نہیں تھا. اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آ جاؤ. دروازہ کھلا اور صفدر سعید اندر داخل ہوا. عمران اسے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار ملنے کا اتفاق ہوا ہو. معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یادداشت پر زور دے رہا ہو. ارے، وہ مسکرا کر بولا، میں صفدر سعید ہوں. لا حول ولا قوت، میں عبد الوحید سمجھا تھا. تشریف رکھیے. عمران نے جلدی سے کہا. تشریف رکھیے. غالباً ہم لوگ پچھلے سال میلہ اسپاؤ مویشیاں میں ملے تھے. ارے بھائی صاحب، ابھی پچھلی ہی رات کی بات ہے کہ ہم دونوں ایک مہم میں شریک تھے. نہیں، عمران نے حیرت سے کہا اور 3 بار آنکھیں مل کر پھر صفدر سعید کی طرف دیکھا. آہا، ٹھیک، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں. نہیں عمران صاحب، صفدر
ہنس کر سر ہلاتا ہوا بولا، میں اس چکر میں نہیں آ سکتا۔ جس نے آپ کو پچھلی رات ان لوگوں کے مقابلے پر نہ دیکھا ہو، وہ آپ کو یقیناً کوئی بھولا بھالا بچہ سمجھ سکتا ہے۔ اوہ میرے خدا، اب یاد آیا، پچھلی رات ہم دونوں گرینڈ میں پنگ پونگ کھیل رہے تھے۔ خیر، میں آپ کی یادداشت کو چیلنج کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں ایکسٹرو کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ اوہ اچھا، ایکسٹرو، یہ ایک نئی بیماری ہے جس نے آج کل مجھے عاد پہنچا ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا تھا کہ بات آپ ہی سے معلوم ہوگی۔ ارے ٹھہریے، دیکھیے، میں اپنی ٹیبل ڈائری دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ مجھے دراصل بھول جانے کا مرض ہے، لہٰذا روزانہ کا پروگرام ایک دن قبل ہی نوٹ کر لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل پر آیا اور ٹیبل ڈائری اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر ایک صفحے پر نظر جما کر بڑبڑایا، گوبھی، ٹماٹر، آلو، مچھلی کا شوربہ، مٹن چاپس۔ ہیں یہ کیا؟ لا حول ولا قوت، یہ تو دوپہر کے کھانے کے متعلق تھا۔ دوپہر کا کھانا بڑی اہم چیز ہے مسٹر دفتر۔ صفدر بول پڑا۔ اوہ معاف کیجیے گا مسٹر صفدر، میں نے پرسوں آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے بھول جانے کا مرض ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے ابھی کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرسوں کہا تھا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ پڑتا ہے؟ پتہ نہیں، صفدر پھر ہنسنے لگا۔ آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب۔ ہاں، تو ابھی ہم کس مسئلہ پر گفتگو کر رہے تھے؟ مسئلہ تو آپ ہی بتائیں گے، آخر ایکسٹرو نے مجھے آپ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ اوفو، پھر وہی ایکسٹرو؟ ہاں ٹھیک، یاد آیا۔ ایکسٹرو کا خیال ہے ہمیں شکرال کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ پھر مگر کیا ہم میں سے کوئی شکرالی بول سکتا ہے؟ میں اپنے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں بول سکوں گا۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ عمران نے شکرالی زبان میں سوال کیا۔ ہیں؟ آپ بھی بول سکتے ہیں؟ صفدر نے شکرالی ہی میں حیرت ظاہر کی۔ مگر مسٹر صفدر، مجھے افسوس ہے کہ آپ لہجے پر قادر نہیں ہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کسی شکرالی ہی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خیر، عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، محنت برباد نہیں ہوئی۔ لہجوں پر بھی قادر ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ صفدر سر ہلا کر بولا، آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ شکرال کتنی خطرناک جگہ ہے۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، صفدر بولا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں داخلے کے لیے بہانہ بھی تو چاہیے۔ 7 مرد اور 1 عورت، جن میں سے صرف 2 شکرالی زبان بول سکتے ہیں۔ بقیہ کا کیا بنے گا؟ چونکہ کبھی اجنبی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم ہر وقت خطرات سے دوچار رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ درست ہے۔ ان لوگوں کا داخلہ یقیناً خطرناک نتائج کا باعث ہوگا جو شکرالی نہیں بول سکتے۔ بس ایک تدبیر ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر وقت طلب، ہمارے لیے بتیری نئی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیا تدبیر ہے؟ شکرالی کھیل تماشوں کے شائق ہیں، کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا سرکس ترتیب دیں؟ عمران بڑبڑایا۔ سرکس کے لیے اور زیادہ آدمیوں کی ضرورت پیش آئے گی، اور پھر سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ سامان اور آدمیوں کی فکر نہ کرو، وہ سب مہیا ہو جائیں گے۔
حکومت اس مسئلہ پر بہت بڑی رقم صرف کرنے کو تیار ہے، تب پھر کوئی دشواری نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اس صورت میں بھی اگر ہم براہ راست شکرال میں گھستے چلے گئے تو یقیناً ہمیں شبے کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اسے یوں سمجھیے نا کہ خود شکرالیوں میں کسی قسم کی سازش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں اور ان کی انگلیاں صرف رائفلوں کے ٹریگروں پر چلنا جانتی ہیں۔ وہ للکار کر آپ کے جسم چھلنی کر دیں گے لیکن چھپ کر نہیں ماریں گے۔ ظاہر ہے اگر اس سازش کا مرکز شکرال ہی ہے تو وہاں اس سازش کے سرغنہ بھی موجود ہوں گے، لہٰذا انہیں دھوکہ دینا آسان کام نہ ہوگا۔ یہ بھی درست ہے، لیکن اگر وہ خود ہی زبردستی ہمیں شکرال لے جائیں تو کیسی رہے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صفدر نے کہا۔ ممکن ہے، عمران بولا۔ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم شکرال کی سرحد سے گزر کر دوسرے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ صفدر چند لمحے خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، میں اب بھی نہیں سمجھا۔ ہم مقلاق کی سرحد سے لگے ہوئے چلتے رہیں اور پھر شمال کی طرف مڑ جائیں۔ ٹھہرو، میرے پاس نقشہ موجود ہے، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس نے ایک الماری کھول کر ایک چارٹ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔ یہ ادھر، یہ مقلاق، یہ تیر کا نشان شمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ اس جگہ سرخ نشان سے ہم مڑیں گے اور شاید 2 یا 3 میل چلنے کے بعد ہمیں شکرال کی سرحد میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہاں سے ہمارا رخ شمال مشرق کی طرف ہو جائے گا اور ہم شکرال کی آبادی میں داخل ہوئے بغیر شمال مشرق کی طرف چلتے رہیں گے۔ اس حصے میں شکرال کی چراگاہیں ہیں، یہاں لازمی طور پر شکرالیوں سے مڑ بھیڑ ہوگی، اور پھر اس کے بعد کے مسائل مجھ پر چھوڑ دو۔ ہے تدبیر جاندار، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں پکڑ ہی لے جائیں، صفدر نے کہا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے کسی قسم کی الجھن بیکار ہے۔ یہ تجویز اس چھوکری کے ذریعے ایکسٹرو تک پہنچا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چھوکری؟ صفدر نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، وہ کیا نام ہے؟ ونولیا۔ او، جولیا۔ ونولیا، کمال ہے۔ مجھے یہ لڑکی اتنی پسند ہے کہ اگر اس کی کوئی بہن ہوتی تو میں شادی کر لیتا۔ وہ خود بھی تو غیر شادی شدہ ہے۔ صفدر اپنی ایک آنکھ دبا کر مسکرایا۔ ہیں؟ نہیں، عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں، خدا کی قسم، لا حول ولا قوت، میں ابھی تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اتنے میں سلیمان آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے اصیلے لہجے میں پوچھا۔ رات کا کھانا جناب۔ ابے نمک حرام، تو مجھے الو کیوں بناتا ہے؟ نہیں تو کہ بچے، میں نے دوپہر کا کھانا کب کھایا تھا؟ کھایا تو تھا۔ اچھا، ڈائری اٹھا، عمران گرج کر بولا۔ سلیمان نے ٹیبل ڈائری اس کی طرف کھسکا دی۔ عمران نے ورق الٹے اور بولا، دیکھا کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ تو پرسوں دوپہر کی بات ہے صاحب، تاریخ بھی تو دیکھیے۔ پرسوں؟ عمران بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک طویل کراہ کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا۔ پرسوں دوپہر کا کھانا؟ پھر صفدر کی طرف دیکھ کر بولا، میں بہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں مسٹر دختر۔ ارے صفدر، میں نے پرسوں دوپہر سے کھانا نہیں کھایا۔ سلیمان نے اپنے سر پر دہتڑ مارا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بولا،
परसों दोपहर से नहीं, परसों दोपहर को। क्या फर्क पड़ता है? इमरान की आवाज़ हद दर्जा नहीफ हो गई। उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। सफदर हंसने लगा, लेकिन इमरान की हालत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। सुलेमान चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर चला गया। सफदर इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन इमरान बदस्तूर आंखें बंद किए पड़ा रहा। इमरान साहेब, सफदर ने उसे आहिस्ता से पुकारा, लेकिन जवाब नदारुद। आखिर सुलेमान ने उसके करीब आकर आहिस्ता से कहा, मुश्किल है साहेब, अब ये कल सुबह इसी कुर्सी पर से सोकर उठेंगे। नहीं, सफदर ने हैरत जाहिर की। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।